نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام، بلند آواز سے اللہم صلی علی۔ اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے عظیم الشان فقید المثال بابرکت مبارک محفل میں حاضر ہیں، جس کے انعقاد پر عزت مآب محترم مبارکباد کے لائق و مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں آج اپنے خطاب کا آغاز حلیہ رسول اللہ کا ہو اور بیان کرنے والا اعلیٰ حضرت ہو، تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ تاباں، مظہر انوار خدا۔ علامہ شیخ اسماعیل حقی نے لکھا، ان اللہ جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرآۃ لتجلیاتہ ولذا قال علیہ السلام من رآنی فقد رأى الحق انا مرآۃ جمال الحق، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن و جمال کا آئینہ چہرہ مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اسی کو بیان کیا شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی نے، اما وجہ شریف وے مرآت جمال الہی است، فرمایا رسول اللہ کا چہرہ انور اللہ کے جمال کا مظہر ہے۔ اور اسی کو بیان کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہ تمام انبیاء اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، رسول اللہ عین ذات کا مظہر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ انور کہ یتلألأ وجہہ کما تلألؤ القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ اب ترجمہ میں اپنے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ جب حضور کا چہرہ سامنے آتا تھا ایسے لگتا تھا کہ خدا کا قرآن ہی کھل گیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے خدا کا قرآن کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت بیدم وارسی لکھ گئے تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا واللیل شرح گیسو خمدار مصطفیٰ۔ کیا تلمی بیان کی، تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا واللیل شرح گیسو خمدار مصطفیٰ
نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف. اگر مجھے کہنے دو تو اپنی ذوق کی بات کرتا جاؤں. مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والوں، عاشق یہ کہتا ہے عرش کو ناز اس وقت ہوا جب مصطفیٰ نے عرش پہ قدم رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف، روح الامین بردار مصطفیٰ. پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ. بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سر اقدس، سرتاج رفعت، جس کے آگے سر سرواراں خم رہے ہیں، اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیدہ زلفیں. بھئی آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو میں اپنا ذوق پورا کر رہا ہوں. حضور کی خمیدہ زلفیں. اللہ اکبر. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مجھے کہنے دو، میں فتووں سے نہیں ڈرتا، کہ رات کے وقت جب رسول اللہ اپنی زلفیں کھول کے بیٹھا کرتے تھے، خدا کی عزت کی قسم حضور کی زلفیں حضور کے چہرے پہ آیا کرتی تھی. ادھر قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. محبوب تیری زلفوں کی خوشبو جب پورے وادی مکہ میں پھیل جاتی ہے، وادی مکہ کا ایک ایک کونا تیرے خوشبو، تیرے زلفوں کی خوشبو سے معطر کے رہتا ہے. میں خدا کہتا ہوں واللیل اذا سجا، مصطفیٰ تیرے زلفوں کی ایک ایک ادا کی بھی قسم. وہ خمیدہ زلفیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. ذرا مجھے اپنا ذوق پورا کرنے دو. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. کیا مطلب؟ اب میری طرف توجہ کرو، اگلی تقریر نہ بھی سنو، تمہاری مرضی، میرا ذوق پورا ہو جائے گا. رب کعبہ کی قسم، مظہر مختار اس کے لیے پیسے کے لیے تقریر نہیں کرتا. اللہ اس دن مجھے موت دے دے کہ جس دن پیسے کی خاطر گھر سے نکلوں. رب کعبہ کی قسم، گھر سے نکلتے ہیں مصطفیٰ کے در کی غلامی کے لیے. محمد پکیندے گزر گئے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا. جب حضور رات کے وقت زلفیں بکھیر کے بیٹھا کرتے تھے، چہرہ تاباں زلفیں عنبری میں چھپتا تھا، تو پھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے تو وہ شب قدر. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. اور چہرہ تاباں سے حضور جب زلفیں کھول کے بیٹھا کرتے تھے، زلفیں میرے کریم آقا ہٹا کے بیٹھا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا شب قدر کا دن کا سورج طلوع ہو چکا ہو. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. اب وہ سنے گا جس کا دل زندہ ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں قربان جاؤں، وہ تمہیں اپنا امام پہ ناز ہے. رب کعبہ کی قسم، مجھے اعلیٰ حضرت ایک امام. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. ایک جملہ نظر کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی، ایک جملہ نظر کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھتا ہے کوئی اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر عشق اس کے سینے میں آ جائے گا، گمراہ تو بن سکتا ہے، عاشق نہیں بن سکتا. واہ 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 واہ.
بے شک عشق کا راستہ میں بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، آج بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، عشق کا راستہ مدینے کا راستہ بریلی سے ہو کے جاتا ہے۔ ہائے 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 واہ واہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اور چشم نرگسیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے نا خواب میں، اب وہ سمجھ سکتا، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ چشم نرگسیں، اور چشم نرگسیں میں وہ سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے، یہاں میرا لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، یہاں بعض اوقات منظر ایسا آ جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم، چشم نرگسیں معنی مارا مقصد ماتغا۔ اللہ اکبر واہ 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 میں نے کہا میں ہر کسی کے لیے اعلی حضرت کا شعر نہیں پڑھا۔ معنی مارا مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں سنا دو، ضرور سنائیں گے۔ پیر فرید کیا کہتا ہے سبحان اللہ۔ جب وہ مدینے آتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ تونے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں۔ ہاں ہاں عرض کر رہا تھا، ذرا تصور کر لو، دل کے اندر اس تصور کو موجزن کر لو، شاید یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ آنکھوں سے بہا ہوا ایک آنسو کا قطرہ تمہیں اسلام پورا سے مدینے لے جائے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، باب سلام کے اندر داخل ہوتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے جاتے تھے، حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیتے تھے، باندھ لیتے تھے، شرطہ میرے قریب آتا تھا اور پھر میرے ہاتھوں کو کھول کے کہتا تھا، رو الہ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ جا۔ بعض اوقات میرے گریبان کو پکڑتے مجھے باب جبریل سے باہر کر دیتے، پیر فرید یاد آ جاتا، تو نے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں، تیرے نام تو مفت کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درتے کتیانا، میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان۔ اور پھر جالی پاک کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یہی کہتے تھے اسانال سامل علی سو کے کہنا۔ میں دل پہ ہاتھ رکھ کر بات کرنے والا ہوں، بات اونچی ہے۔ یہ جب کسی کے گھر میں جائیں اور کسی کو راضی کرنا چاہیں، منوانا چاہیں، تو اسے اس کے بچوں کا واسطہ دے دیں گے۔ میرے آقا آپ کو آپ کی شہزادی کا واسطہ، سوے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، یار سپاہی ڈا آوس مادڑے کول، آپ کو مولا علی کا واسطہ، آپ کو حسن مجتبیٰ کا واسطہ، آپ کو حسین مرتضیٰ کا واسطہ، آپ کو صدیق اکبر کا واسطہ، آپ کو فاطمہ الزہرا کا واسطہ، تو سوے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، یا سپاہی ڈا آوس مادڑے کول، ہک لکھنے دی دو لکھنے سا ہک واری چھپو۔ اب میں لاہور آیا ہوں نا، تو لاہور کی عاشق کی بات پہ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ ابو المعالی، یہ عشق کی باتیں فتووں سے اوپر ہوتی ہیں، عشق کی باتیں فتووں سے اوپر۔ شیخ ابو المعالی کے ایک مرید نے ان سے پوچھا، مدینے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت تو کر دو۔ فرمایا بابو، جب مدینے جانا تو مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا، مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ مدینے پہنچے تو پھر پتہ ہے کیا کیا؟ اب دل کے کانوں سے 2-3 منٹ بعد سن لو۔ وہ مدینے گئے تو ہر کوئی آ جاتا، مگر وہ الٹے قدم چلتے، پشت حضور کی طرف نہ کرتے کہ کہیں بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی۔ عشق جتنا آئے گا ادب اتنا بڑھے گا۔ یہ پلے باندھ لو۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر الٹے قدم چلتے، کتا ان کے قدموں کے نیچے آ کے زخمی ہوا، کتے کی چیخ نکلی، ادھر عاشق کی بھی چیخ نکلی۔
مرشد کا کال یاد آ گیا. مرشد نے کہا مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا. مرشد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کتے کے پیچھے بھاگے, برہم پٹی کر دیں, مگر کتا بھاگ گیا. ساری رات روتے رہے. کئی مہینے کے بعد مرشد کے در پہ پہنچے. مرشد نے سلام کا جواب دے کے پہلا سوال کیا, بابو مدینے کے کتوں کا ادب کیا تھا؟ مدینے کے کتوں کا ادب کیا تھا. کوشش تو بڑی کی تھی, مگر ایک کتا میرے قدموں کے نیچے آ کے زخمی ہو گیا. چیخیں نکل جاتی ہیں, اس لیے ہاتھ دل پہ رکھ رہا ہوں. آخری جملہ ہے میرا. مرشد شیخ ابو المعالی نے کہا, اگر وہ زخمی کتا جو مدینے میں ملا تھا, اگر وہ زخم اب تمہیں نظر آ جائیں, پہچان لو گے؟ اگر زخم تمہیں آج نظر آئے جو اس پہ تھے, پہچان لو گے؟ ضرور پہچان لو گا. مرشد نے کہا, میری پشت سے کپڑا ہٹا. جب کپڑا ہٹایا تو کہا, جسے کراش سمجھ رہا تھا وہ کچھ اور بن کر دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں, تیرے درد کتیاں نال ادب. وہ منتظم بچہ نوجوان جو مجھے لے کر آئے, میں ان کے لیے دعا نہ کروں تو انصاف نہیں ہوگا. میرے آقا استغاثے میں میں اس کو بھی شامل کرتا ہوں جو پورا سال محنت کرتا ہے, پورا سال میرے آقا اشتہار لگاتا ہے, کئی مہینے تک ایڈورٹائزنگ کرتا ہے, کئی مہینے تک مہمانوں کو دعوت دیتا ہے. آپ کے صحابہ کی بات کرنے کے لیے, اہل بیت کی بات کرنے کے لیے, عقیدے کی اصلاح کے لیے محافل منعقد کی جاتی ہے. میرے آقا اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو صبح من سپاہی راہ آوس مادڑے کول, ایک لکھ دیں دیں 2 لکھ دے سا. اب کیا کسی سے کام, تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تجھے دیکھنے کے بعد دل سے بہت کافی ہو گیا. چلو, مجھے انہوں نے حکم دیا تو وہ 2-3 منٹ میں ذوق آ جائے تو اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے فرما دیا, خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ, وہ صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتا ہے. لوگ دیوانہ کہتے ہیں. ایک دن گلی میں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے پتھر مارے, بچوں نے, اور پتھر جب لگے تو کہا, یار پتھر نہ مارا کرو, دیوانہ کہتے ہو کہا کرو, مگر پتھر نہ مارا کرو. ایک سمجھدار بچے نے کہا, دعویٰ عشق کا کرتا ہے ڈرتا پتھروں سے. دفاع صحابہ میں 2 پتھر لگیں گے. میری بات یاد رکھ لینا, دفاع اہل بیت میں پتھر لگیں گے. کہا, دعویٰ عشق کا کرتے ہو ڈرتے پتھروں سے ہو. کہا, خدا کی قسم پتھر سے نہیں ڈرتا, بار بار وضو کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کی گرفت نہ ہو جائے. مدینے جانا چاہتا ہے سیدنا اویس قرنی, اور ماں اجازت نہیں دیتی. 15 سال کے بعد نابینا ماں نے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, ماں کی دھاڑ نکلی. اتنا عشق کرتا ہے, گوشت غائب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, کیا ہو گیا؟ کہنے لگے, بس حضور کے دیدار کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا, یہ محفل قبول ہے, رسول اللہ کا کرم ہے, میں تمہیں میرا دل گواہی دیتا, یہ مقبول ہے, منظور ہے. جہاں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, عشق رسول میں ہچکی بن جائے, دل کی تار مدینے والے سے قائم, سمجھ لو محفل عروج پر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی بارگاہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں. فرما, اچھا چلا جا, مگر 8 پہر میں واپس آ جانا. مدینے پہنچے, حضور کے دروازے کو دستک دی. 2 روایتیں پیش کروں گا. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب دستک دی, آواز آئی, کون؟ کہا, بکریاں چرانے والا چھیڑو, گدڑی پہننے والا فقیر, نام اویس قرنی رکھتا ہوں, اور صرف
حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا ہوں. آواز آئی جس ہستی کے لیے تو آیا تھا. 3 دن بیت گئے, حضور مدینہ کے باہر چلے گئے, دھاڑ نکلی آئی. ایک روایت میں نے اور پڑھی, وہ یہ ہے کہ اندر سے آواز آئی مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں, جا. اب دل کو تھام کے بیٹھنا, مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں, جا. سیدنا اویس کرنی نے ایک قدم اٹھایا, وہیں رکھا, وہیں رکھ کے کہا, اویس کرنی اپنے آپ سے کہا, اتنے 1000 قدم یمن سے اٹھا کر مدینے لے آئے ہو, ایک قدم اٹھاؤ گے حضور کا دیدار ہو جائے گا. پہلے یہ تو فیصلہ کر, تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے. اس قابل بھی ہے جو حضور کے چہرے واپس چلا. جب حضور آئے, ایک صحابہ سے حضرت اویس کرنی نے کہا, جب حضور آ جائیں تو کہنا یمنی غلام سلام کہتا تھا. جب حضور آئے نا, دروازے کو دستک دی, اندر چلے گئے. سفر سے جب واپس آئے, اویس کرنی باہر چلے گئے مدینہ سے. حضور کے قدم رکے اور امہات المومنین کو بلا کے فرما, یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ اویس کرنی کی خوشبو بتا رہی تھی عاشق آیا ہے. اور پھر حضور, مولانا روم لکھتے ہیں, حضور مولانا روم لکھتے ہیں, یہ آپ کے نام کر رہا ہوں, مولانا روم لکھتے ہیں کہ حضور ہر روز مدینہ کے باہر چلے جاتے, اپنا سینہ یمن کی طرف کرتے اور حضور فرماتے, انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن, مجھے یمن سے نسیم رحمت کی خوشبو آتی ہے کہ وہاں میرا غلام اویس کرنی ہے. میں آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک جملہ پہ بات ختم کر رہا ہوں. خدا کی قسم حضور کسی صحابی کے گود میں سر رکھ دیتے, بار بار پڑھتے رہتے, انی لاجد ریح الرحمن من قبل الجمن. عاشق ہر کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے, مصطفیٰ تیرا ذکر کر رہے ہیں. جب حضور نے سنا اویس کرنی آئے تھے, حضور باہر آ گئے, حضور کی چشمان مقدس سے آنسو آ گئے. واہ اویس, کہ جس کے لیے تو روتا ہے حضور تیرے لیے گریہ فرماتے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ حضرت فاروق اعظم ان کی دیدار کے لیے پہنچے تو پہنچے, کہا مسمک, کیا نام ہے تیرا, کیا نام ہے تیرا؟ کہا انی عبداللہ, اللہ کا بندہ ہوں. عاشق چھپاتے ہیں نا, چھپاتے ہیں. یمنی چادر میں چھپے ہوئے تھے, وہ بھی آئے تطہیر میں, چادر تطہیر میں چھپے ہیں. وہ یمنی چادر میں چھپے تھے. اللہ اکبر. مسمک, کیا نام؟ انی عبداللہ. وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا, اویس کرنی. اچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم. میں نے کہا کہ میری ہمت تو نہیں ہے, مگر میں جملے تیزی کے ساتھ آگے پیش کر کے جا رہا ہوں. تو حضرت اویس کرنی نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا سہیں آپ فاروق اعظم ہیں, میں تو گدڑی پہننے والا فقیر ہوں, یہ کسی اور اویس سے ملنا ہوگا آپ کو. فرمایا ہاتھ آگے بڑھا. اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھایا, فرمایا تیرے ہاتھوں کا نشان بھی حضور نے بتا کے بھیجا. کرم دی بھال جے بھالے, ہزاراں درد ہن ٹالے, مٹھے چیں چلدی باہ چالے. کرم دی بھال کیا پوچھنی, حضور نے حلیہ بھی بتایا ہے, جبہ بھی بھیجا ہے, تمہیں سلام بھی بھیجا ہے. میں پھر ایک بات کر رہا ہوں, مدینے کی طرف منہ کر کے کہا میرے آقا اتنا کرم, اتنا کرم, جبہ بھی سلام بھی. تو کہا اب باتیں مخفی ہیں, میں بھی مخفی رکھنا چاہتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. حضرت خواجہ اویس کرنی نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حضور کو دیکھا تھا؟
یہ ہر کوئی نہیں جان سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جس نے حضور کو دیکھ رکھا، اور وہ عاشق جو دیدار کے لیے تڑپ رہا ہو۔ روحانی محفل کو سجانے والوں کی اور مقصد نہیں ہو سکتا، یار کا دیدار مقصد ہے۔ اور مقصد نہیں، حضور کا دیدار مقصد ہے۔ تو پھر کہا غور سے دیکھا تھا، غور سے دیکھا تھا، غور سے دیکھا تھا۔ کہا فاروق اعظم یہ تو بتا، حضور کے یہ ابرو ملے ملے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ کہا اچھا، میرا تصور کہتا ہے، یقیناً خیال کیا ہوگا، کہتا ہے میں نے دیدار کیا نہیں، پھر سوال کرتا ہے کہ ابرو ملے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ کہا لم ترى یا رسول اللہ الا ذلہ، جس ہستی کو تو نے دیکھا تھا ایک لباس تھا۔ حقیقت انما، علماء کی نظر، انما ستر حسنہ بالہیبۃ والوقار لتستطیع رؤیتہ الابصار۔ علماء کی نظر فرمان شد آنور را بہفتاد ہزار حجاب بپوشند، تا روشنا آفتاب نہ پدید نہ شود۔ حقیقت کو کسی نے نہیں دیکھا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ چلو عاشق کی اچھا کیا انہوں نے بڑھا دیا بات، تو عاشق کی بات پہ بات کو ختم نہ کر دوں۔ جامی نے کہا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا۔ میں آج کی تقریر کی خیرات لے رہا ہوں، ایک حضور کا دیدار، ایک یہ خیرات ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، میرے آقا کرم فرمائیں، پردے ہٹیں، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، عشق رسول تشریف رکھیں، فرمائے، وما علینا تمام احباب تشریف رکھیں۔